اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 44۔ الم ترا، کیا نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتو، جنہیں دیا گیا، نصیباً، حصہ، من الکتابی، کتاب سے، یشترون، وہ مول لیتے ہیں، خرید رہے ہیں، الضلالۃ، گمراہی کو، ویریدون، اور چاہتے ہیں، ان تضلوا، کہ تم بہک جاؤ، سبیل، راستے سے، ان تضلوا السبیل، سیدھے راستے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی کہ جنہیں کتاب کا ایک وسیع حصہ دیا گیا، یعنی کہ یہود اور نصارہ کو، عیسائیوں کو اللہ پاک نے توریت، زبور اور انجیل سے نوازا، لیکن انہوں نے اس کتاب کی، ان کتابوں کی، بڑی کتابوں کی قدر نہیں کی۔ حالانکہ پہلے جو انبیاء کرام تھے ان پر چھوٹے صحائف نازل ہوا کرتے تھے، لیکن ان پر بڑی کتابیں نازل ہوئیں، لیکن انہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی اور اس میں اپنی مرضی سے کتاب کی آیات کو بیچا اور اپنی مرضی سے بڑوں جو امیر لوگوں سے پیسے لے کے اپنی کتاب کی آیات کو نکالا۔ اور پھر آپ دیکھیں اتنا سا کام چلے انہوں نے اپنی ذات کو گمراہ کرنے کے لیے کر لیا، لیکن وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، وہ خود تو گمراہ ہوئے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ تو اب تم بھی بہک جاؤ۔ لہٰذا یہ ایک ان کی طرف سے جو اللہ پاک نے ہمیں ایک بات سمجھانے کی کوشش کی، ایک چھپی ہوئی بات ہمیں اس آیت میں بتائی کہ وہ اس طرح سے چاہتے ہیں۔ قرآن پاک میں سب کچھ ہے لیکن جھوٹ نہیں ہے، تو یہ بالکل حقیقت پر مبنی آیت ہے کہ وہ اس طرح سے آپ کو سیدھے راستے سے گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ خود تو وہ بہکے ہی بہکے ہیں اپنی کتاب کی آیات کو نکال کر اور بیچ کر، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ بھی بخشے جاؤ، یعنی کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جہاں ہم جائیں وہیں آپ جاؤ۔ خبردار ہمیں اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کے کسی بھی بات میں پھنس کے، ان کے کسی فریب میں آ کے کہیں ہم ان کو اپنا دوست اور مددگار نہ بنا بیٹھیں، اور ان کی دوستی سے پھر ہمیں اللہ سے دوری اختیار کرنی پڑے گی، لہٰذا ان سے ہمیں کافی دور رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 45۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، اعلم، جانتا ہے، بِاعْدَائِکُم، تمہارے دشمنوں کو، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ، ولیًّا، مددگار، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، نصیرا، اللہ تعالیٰ مددگار۔ ولی جو ہوتا ہے وہ قریبی ہوتا ہے، یعنی کہ حمایتی، دوست، حمیم، بڑا قریب کا رشتہ ہوتا ہے جو ولی کا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، اور اللہ نے خود کو ہمارا ولی کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نہیں جانتے اپنے دشمنوں کو، میں جانتا ہوں۔ یہود اور عیسائی آپ کے لیے اپنے دل میں کیا جذبات رکھتے ہیں یہ آپ نہیں جانتے، یہ میں جانتا ہوں۔ تو آج ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں یہود اور عیسائی ہمیں کیا سمجھ رہے ہیں اور ہمیں کیا جانتے ہیں۔ ان کا بغض کھل کے سامنے آ رہا ہے، اور وہ ہماری کتاب 1400 سال پہلے ہی بتا چکی تھی، 1450 سال پہلے ہی ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ یہود و نصارہ ہمارے لیے کیا ہیں، کیا سوچتے ہیں، اور وہ ہماری دشمنی میں کس حد تک جا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی کی ضرورت نہیں ہے محبت کی، مدد کی، دوستی کی، اللہ کافی ہے، ولی بھی کافی ہے، نصیر بھی کافی ہے، مددگار بھی کافی ہے۔ اور یہ کفا باللہ ولیًّا و کفا باللہ نصیرہ کو، اس آیت کو ہمارے اوپر فوکس بھی کیا جاتا ہے کہ جب قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ ولی کافی ہے، اللہ مددگار کافی ہے، تو کیوں جاتے ہو درباروں پہ اور کیوں پکڑتے ہو ولیوں کا دامن اور کیوں پھرتے ہو سیدھے راستے سے؟ تو ان سب کے جواب میں یہی ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے جتنے بھی راستے ہیں وہ اللہ ہی کے راستے ہیں۔ اب ان کی عقلوں پہ اللہ نے اگر پردے ڈال رکھے ہیں، قرآن کی پہیلیاں سمجھ نہیں آتی، وہ قرآن پاک کو اتنے اچھے طریقے سے نہیں جانتے، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ جو قرآن کو عشق رسول کی آنکھ سے پڑھتا ہے، جو دل سے پڑھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ پاک کی اس بات کہنے کا کیا مقصد تھا کہ ان کفار کو دوست نہ بناؤ، مجھے دوست بناؤ، اور پھر جو میری راہ میں چلنے والے ہیں ان کو دوست بناؤ۔ آیت نمبر 46۔ من الذین، ان لوگوں میں سے یا کچھ لوگ، ہادو، جو یہودی ہیں،
یحرفون وہ بدل ڈالتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں، پھیر دیتے ہیں الکلمہ اللہ کے کلام کو ام موادعہ اس کی اصل جگہ سے، وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں سمعنا ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا اور ہم نے نافرمانی کی، وَاسْمَعْ اور سنو غیر مسمعین نہ سنائے جاؤ، وَرَأَيْنَا اور کہتے ہیں رائنا لیم بل دیتے ہوئے بِأَلْسِنَتِہِمْ اپنی زبانوں کو، وطعنن اور طعنہ زنی کرتے ہوئے فی الدینی اللہ کے دین میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر وہ قالو کہتے سمعنا ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے مان لیا یا اطاعت کر لی، وَاسْمَعْ اور سنیے، وَانظُرْنَا اور ہم پر نظر کرم فرمائیے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، وَأَقْوَمَ اور بہت زبردست ہوتا، درست ہوتا، وَلَكِنْ اور لیکن لَعَنَهُمُ اللَّهُ اللہ نے ان پر لعنت کی، بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کی وجہ سے، فَلَا يُؤْمِنُونَ پس وہ نہیں ایمان لائیں گے، إِلَّا قَلِيلًا مگر تھوڑے۔ اس آیت میں بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب سکھائے جا رہے ہیں، جو کسی بھی قسم کی گستاخی میں ملوث ہو اس کا تو ہمارے علماء اور سب کا ایک ہی عقیدہ ہے کہ واجب قتل ہے وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی تعظیم اللہ کرتا ہے۔ بتائیے کیا کوئی ان کی شان میں بے ادبی کرنے کا اہل ہو سکتا ہے؟ کتنی پاکیزہ ہستی ہوں گی، وہ کتنی بلند پایہ ہستی ہیں جن کی رسپیکٹ اللہ کرتا ہے، اس کے فرشتے کرتے ہیں، کل کائنات کرتی ہے، زمین و آسمان کے نظام کرتے ہیں، سورج چاند ستارے کرتے ہیں، ہوائیں فضائیں کرتی ہیں، مچھلیاں جانور کرتے ہیں، پرندے کرتے ہیں اور ان کو جانتے ہیں، تو کوئی انسان کس قابل ہے، کیا کوالٹی ہے اس میں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذرا سی بھی گستاخی کا متحمل ہو۔ تو یہاں پہ اللہ پاک نے یہودیوں کی بات کی ہے، مومنوں کی، مسلمانوں کی بھی نہیں بات کی۔ اور ایک چیز جو میں ضرور یہاں بتانا چاہوں گی کہ یہ ہستیاں جو ہیں وہ انسانوں میں افضل ہیں اور اللہ نے انہیں افضل بنایا ہے، اپنی مرضی سے چنا ہے، لیکن یہ لا جو ہے یہ مسلمانوں کے اوپر نافذ ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ کرتا ہے تو اس کو پھانسی دے دی جائے اور اس کی توبہ کو بھی قبول نہ کی جائے، اس کی معافی بھی ایکسیپٹ نہ کی جائے، اس کا یہی انجام ہے، اور تاکہ باقیوں کو سرزنش ہو سکے، باقی اس سے ڈر سکے، ان کی اصلاح ہو سکے۔ لیکن اگر کوئی غیر مسلم کرتا ہے تو ہم وہاں پہ یہ قانون لاگو نہیں کر سکتے، ہم وہاں پہ ان کے قوانین دیکھیں گے، ان کی شریعت میں کیا لکھے ہیں۔ ہماری شریعت میں تو یہی لکھا ہے، لیکن ان کی شریعت میں جو لکھا ہے ہم اس کے مطابق اس کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ جو خاص آیت نازل ہوئی ہے، سب یہودی اور عیسائی، مسلمان، منافق سب بیٹھے ہوتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف سے ان کی کتاب یعنی کہ توریت، انجیل، زبور سب مزین تھی، سجی ہوئی تھی، اور وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوں گے۔ لیکن جب نبی کریم تشریف لے آئے اور آپ نے آ کے نبوت کا اعلان کر دیا، تو وہی حسد جو بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کا تھا، تو ان کا اب بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ آپ کی شان اقدس کو کم کیا جائے۔ تو جب وہ بیٹھے ہوتے تھے، حضور کلام فرما رہے ہوتے تھے، تو حضور جب پوچھتے تھے آپ نے سنا، یا جیسے ہم کہتے ہیں نا کیا سمجھے، سمجھ آئی، یا ہم اس طرح کے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے نا، اس طرح، تو حضور کو کہتے تھے سمعنا۔ جب حضور ایسی کوئی بات پوچھتے تھے کہ آپ کو سمجھ آئی، تو وہ کہتے تھے سمعنا، زبان سے سمعنا ہاں یا رسول اللہ ہم نے سن لیا، اور دل میں کہتے تھے عصینا، ہم نے کون سا ماننا، ہماری طرف سے تو نافرمانی ہی ہے، ہم نے نہیں ماننا۔ اور جب حضور فرماتے سنو، تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے نہ سننا، غیر مسمعین، ایسے سنو کہ جیسے نہیں سنا، انسنی کر دو۔ اور زبانوں کو رائنا کہتے، بل دیتے۔ جو رائنا ہے یہ عبرانی زبان میں اس کا مطلب ہے ہمارا چرواہا، ہم نے پیچھے پڑھا ہے۔
تو اللہ کو کسی اور زبان میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اتنی سی بھی گستاخی گوارا نہیں کہ کوئی میرے نبی کو رائی نہ کہہ دے، زبانوں کو بل دے کے مروڑ کے۔ اور اس کا اصل یعنی کہ رائنا کا لفظی مطلب جو عربک میں ہے وہ ہے رایت کیجئے، یعنی کہ دوبارہ بتا دیجئے۔ لیکن رائنا کا مطلب ہے ہمارا چرواہا۔ دیکھیے ایک ورڈ کے ساتھ معنی بدل جاتے ہیں، اور پھر دین میں اعتراض کرتے، طعنہ زنی کرتے اور ہمارے دین کو برا بھلا کہتے۔ یہ ان یہودیوں کا عمل ہوتا تھا جب وہ بارگاہ مصطفی میں بیٹھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو توئیں پہ لا کے اس کا ایک حصہ ان کی جو حرکات اور سکنات تھی وہ بتا کے اس کو یہاں پہ ختم کیا، اور آگے ہمیں سمجھایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی بارگاہ مصطفی میں ہو تو کہنا ہے یا رسول اللہ سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، آپ بھی ہماری بات سنیے، آپ بھی ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ تو وہ جو اشعار کسی عاشق شاعر نے کہے ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ بس وہ اسی آیت کو مد نظر رکھ کے کہیں کہ یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے، ہماری فریاد سنیے، ہماری عرض سنیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو لکان خیر لہم، بتائیے یہ کہاں شرک ہے؟ قرآن کہتا ہے، 5واں پارہ ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے، اگر کوئی شخص ان اشعار کو شرک کہتا ہے تو اس کو یہ چھپے ہوئے راز جو اللہ کی پہیلیاں قرآن پاک میں ہیں اس کو یہ سنا دی جائیں، یہ دکھا دی جائیں کہ یہاں لکھا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا۔ پھر اس کا اگلا اعتراض ہوگا وہ ہم جان لیں گے کہ حضور تو حیات نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ارے حیات تم سے زیادہ حیات ہیں، ہم تو چلتے پھرتے مردے ہیں نا، وہ دنیا سے جا کر بھی حیات ہیں، اور وہ یہاں ہمارے دلوں میں زندہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ ہم مر جائیں گے، ہماری آنے والی نسلوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ اللہ نے ان کی حکومت کا کبھی خاتمہ نہیں کرنا، وہ ہمیشہ قائم دائم شاداب حیات رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں یہ سب اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کافروں کو اللہ کی رحمت سے دور کر دوں۔ لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت ہو کہ وہ کبھی ایمان کا مزہ ہی نہ چکھیں، اور وہ ایمان لاتے ہی نہیں مگر تھوڑے، یعنی کہ جتنا ایمان ان کے نبیوں نے ان کو سکھا دیا بس وہ اسی پر اکتفا کیے بیٹھے ہیں، وہ اس کو مضبوط نہیں کرتے، وہ اس کے اندر اپنے آپ کو ترقی نہیں دیتے، اللہ کا قرب نہیں چاہتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔